بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ کے یہ دو نام جسم سے بیماری کو بھگا دیتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد جو پڑھے گا اللہ اس کے جسم کو ہر بیماری سے پاک کر دے گا۔ اللہ کے یہ دو نام پڑھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو اگر 100 سال کا بوڑھا یا بوڑھی عورت بھی پڑھ لے تو وہ بھی جوان ہو جائے، اس کی بھی ہر بیماری ختم ہو جائے، اس کو ہر بیماری سے نجات مل جائے اور اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آج کا یہ عمل آپ نے پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پورے جسم کے اوپر پھیر لینے ہیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر باہر اندرونی بیرونی جیسی بھی بیماری ہوگی، تکلیف ہوگی، جس نے آپ کی زندگی میں بہت سی پریشانیوں کو، بہت سی مصیبتوں کو گھیر رکھا ہوگا، ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ میری سب سے پہلے اپنے خالق و مالک اپنے اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، جو آنکھیں آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، میرے تمام بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں کو صحت والی زندگی عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ جو لوگ دور دراز تک ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بہت پیسے لگاتے ہیں، بڑے بڑے علاج کرواتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتی، اے میرے اللہ آج کے اس عمل کی برکت سے، آج کے اس عمل کی طاقت سے سب کی بیماریوں کو دور فرما دے اور سب کو شفا عطا فرما دینا۔ خاص کر جن گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہیں جو بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اے میرے اللہ اس عمل کی برکت سے ان کو ایسی صحت عطا فرما دے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس کو ہم نے ضرور کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں، حکیموں کے پاس گئے ہیں، بہت پیسے لگائے ہیں لیکن کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کا یہ عمل کر کے بھی دیکھ لو، میری بات بھی مان کر دیکھ لو۔ آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، نہ ہی آپ گھر سے باہر نکلو گے اور نہ ہی آپ اپنے مریض کو لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اپنے گھر میں بیٹھے ہی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے گا اور آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو شخص کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام پڑھ کر روزانہ ایک تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، دعا مانگے یقین رکھ کر، اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو اللہ پاک کے دو نام کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو شاید آج سے پہلے آپ نے نہ کیا ہو۔ اس کو جو کرے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے ہر بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آج کل معدے کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، جگر کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، ہارٹ کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، شوگر کا مسئلہ ہو گیا، تھکاوٹ ہو گئی، ذہنی دباؤ، اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جس کا ہر بندے کو اپنی زندگی میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، 20 سال 25 سال، جن کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ خود کو 50-60 سال کا محسوس کرتے ہیں، یعنی اتنی کم عمر میں خود کو بڑا محسوس کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ حالات ہو چکے ہیں اور یہ سب موذی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اس روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں بھی قرآن خوانی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفا کاملہ موجود ہے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کے لیے اللہ پاک کے دو نام کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ جس کو پڑھنے سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر طرح کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ کی ہر طرح کی اندرونی و بیرونی جس طرح کی بیماریاں ہوں گی، اللہ پاک آپ کو ان بیماریوں سے شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کے دور میں بیمار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں لگی ہوتی، صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، لیکن اچانک یہ بیماری ان کو گھیر لیتی ہے اور پھر اچانک ان کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں
اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو مہینہ یا سالوں تک بیماری نے گھیر رکھا ہوتا ہے، یعنی کہ آج کے اس دور میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو صحت مند اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہماری بیماریوں کو دور فرما کر ہم سب کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں موجود ہیں بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی بیماریوں کو دور فرما کر ان کو ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری مر جائے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے آج کا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ چاہیں جہاں مرضی اپنے مریض کو لے جاتے رہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر بیمار شخص صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کے مختلف ادوار میں موذی امراض کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ ان الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ لوگ ان امراض کے نتیجے میں موت کی وادی میں بھی اتر جاتے ہیں۔ بیماری کوئی بھی ہو وہ ہر انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، جس سے نہ صرف انسان خود تنگ ہوتا ہے بلکہ اس کے گھر والے اور رشتہ دار بھی اس کا سامنا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس دور کے اندر جو بیماریاں عروج پکڑ رہی ہیں، ان بیماریوں کا علاج روحانی عمل سے بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی دگنا ہے؟ فرمایا، ہاں یہی بات ہے۔ مسلمانوں کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس کی تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ابو شیخ سنانی کہتے ہیں، میں مسجد دمشق کی طرف گیا اور اول وقت میں گیا، مجھے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ ان کے ساتھ صحابی بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے ایک بھائی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم اس مریض کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں نے اس سے پوچھا، حالات کیسے ہیں؟ خوبصورت جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتے ہوئے میری آزمائش پر صبر کرتا ہے تو شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک اٹھتا ہے جس دن اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر دیا ہے اور اس سے تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال پر جو لکھتے تھے اس کو برقرار رکھوایا ہے کہ بیماری سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ یہ کہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی بیماری کی حالت میں ان کے اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا کہ اجر کیے بغیر ملتا رہتا تھا۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہو اس کا علاج کرنا سنت ہے اور علاج سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ بیماریاں اللہ کی جانب سے امتحان اور آزمائش ہیں جن کا علاج کرنا چاہیے، تو سنت کے مطابق علاج کرنا بھی جائز مستحق عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بیماریوں سے شفا بھی اسی کی جانب سے ملتی ہے، اس لیے بندے کو اپنے رب سے ایسے طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ دعا میں تاثیر پیدا ہو جائے۔ بے تحاشا ادویات کھاتے رہنے سے جب کوئی مرض دور نہ ہو تو دیکھا گیا ہے
تو ساتھ روحانی عمل کرنے سے مرض میں جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور مرض جڑوں سے غائب ہو جاتی ہے۔ بس بندے کو دعا کا سلیقہ آنا چاہیے، اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس اسم اعظم کو پڑھ کر اور ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد اس پانی کو پھونک کر پی لیں تو جہاں ان کو جسمانی امراض سے نجات ملے گی، وہیں باطنی طور پر اس کو سکون ملے گا۔ یہ مرض بے شک دنیاوی الجھنوں پر مشتمل ہی کیوں نہ ہو، ان سے نجات کے لیے بندے کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی عبادت اور اذکار میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس اسم اعظم کو بطور تسبیح کرنے والے کو خود کبھی اکیلا نہیں سمجھتے کہ طاقتور کے ساتھ رواں رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا کا بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امراض و تکلیف کے حوالے سے علاج اسباب اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ہر مرض کی دوا موجود ہے۔ جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امراض کے لیے دوا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یقین یہی رکھو کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں مریض تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں آپ کی عادت کیسے کرتا، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، یعنی آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جواب آئے گا کہ میرا فلاں بندہ مریض تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی۔ کیا تجھے پتہ نہیں کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص کسی مریض کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ تیمارداری کی غرض سے جانے والا شخص جب قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جب دوسرا قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جا بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ دیتی ہے اور اس وقت تک اللہ کی رحمت میں رہتا ہے جب تک مریض کی عادت کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جتنا وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کی عادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عیادت کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اللہ اسے اس مرض سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں حدیث میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زہر کے ساتھ ساتھ اس کے تریاق بھی پیدا فرمائے ہیں اور بیماری کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور تجربے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دوا کو دریافت کرے۔ اس کام کو میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر انجام دیتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانیت کی خدمت کے پہلو سے ان کی خدمات نہایت اہم ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کپڑے پہنانا، مزدور کے کام میں ہاتھ بٹانا اور ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا، یہ سب مخلوق کی خدمت ہے، لیکن انسان سب سے زیادہ خدمت کا محتاج اس وقت ہوتا ہے جب وہ مریض ہو۔ مرض انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ کھانا موجود ہونے کے باوجود وہ کھانا کھا نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں لیکن وہ ایک قدم چل نہیں سکتا، اور تیمارداروں اور مددگاروں کے رحم و کرم کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کی عادت اور تیمارداری کو بے حد اجر کا باعث قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک ایک شخص مریض کی عادت میں رہتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر گویا اپنی ڈیوٹی کے پورے وقت اس حدیث کا مصداق ہوتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، اور کون ہے جو انسانوں کے لیے ڈاکٹر اور معالج سے بڑھ کر نفع دے۔ اسی طرح گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ڈاکٹر کو خیر الناس یعنی بہترین انسان کا ایوارڈ ملا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ واقعی یہ گروہ انسانیت کا سب سے بڑا محسن ہے اور اس کی توقیر و تکریم معاشرے کا فریضہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ علاج سے جلد فائدہ نہیں ہوا یا مریض کی موت واقع ہوئی تو لوگ ڈاکٹر سے جھگڑ جاتے ہیں اور بعض دفعہ تو ان کی جان لینے کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ غیر سنجیدہ طرز عمل ہے۔ علاج تو انسان کے اختیار میں ہے، لیکن صحت و شفا اللہ کی رضا کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ جو شخص جس مقام کا حامل ہوتا ہے اسی نسبت سے اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اور معالج حضرات کو اپنی ذمہ داریوں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ڈاکٹر کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ اس پیشے میں خدمت کے پہلو کو مقدم رکھے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مریض کا مفت علاج کرے، اپنے گھر سے دوائیں لا کر کھلا دے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اس پیشے کو محض تجارت اور بزنس نہ بنایا جائے اور اجرت کے ساتھ ساتھ اجر کے پہلو کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تعلیم اور علاج نے ایک زبردست کاروبار کی صورت اختیار کر لی ہے اور معاشی منفعت کی وجہ سے بہت سے ہوٹل ہسپتالوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی فیس مریض کے لیے ناقابل برداشت بن گئی ہے۔ پھر فیس کے سلسلے میں بھی ایک نئی روایت یہ قائم ہو رہی ہے کہ مریض جتنی بار مشورے کے لیے جاتا ہے ہر بار فیس ادا کرے گا۔ محترم ناظرین، آپ نے 111 مرتبہ یا اللہ یا شافی پڑھ کر یہ دعا پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے مریض کی بیماری کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی تکلیف کم ہو جائے گی اور اس کے جسم سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے لازم کر لینا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کر دینا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرض میں یا بیماری میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کی بیماریوں کو دور فرمائے اور ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔